پر مساجد تھے، 4-5 مزارات تھے، میں نے اس کی پرواہ نہیں کی۔ لوگوں نے مجھے کہا کہ تم شہر سے پھر ووٹ کس طرح مانگو گے؟ میں نے کہا جو ڈیوٹی میری ہے میں پوری کروں گا، پھر دیکھیں گے شہر نے پھر مجھے کس طرح ووٹ دیا۔ تاریخ میں پہلی بار ہوں کہ جب میں ڈسٹرکٹ ناظم سے مستعفی ہوا تو بلا مقابلہ سینیٹر بنا۔ یہ وہ مخلص ورک کا ثمرات تھا۔ اور اسی طرح ہمارے فیڈریشن کے الیکشن پہ بہت زیادہ روپے لگتے ہیں۔ پاکستان کے سب سے امیر ترین لوگوں کا الیکشن ہوتا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کا اربا بار شکر ادا کرتا ہوں، جب میں نے کاغذ جمع کرائے میں بلا مقابلہ صدر بنا پاکستان فیڈریشن کا۔ یہ اس لیے کہتا ہوں کہ جو محنت کرے گا، سختی برداشت کرے گا، اس کے دل میں یہ ہو کہ یہ میں ملک کے لیے، قوم کے لیے، ان لوگوں کے لیے، ان بچوں کے لیے کرتا ہوں، اللہ ضرور اس کا اجر دے گا۔ اور اسی طرح جب میں جنرل اسمبلی گیا تو وہاں پر مجھے بلا مقابلہ 57 ملکوں کا نائب صدر بنایا گیا۔ اور وہاں پر محترم کمشنر صاحب، یہ سادے کپڑے اور یہ واسکٹ والا بندہ نے وہ کام کر کے دکھایا۔ جب میں جا رہا تھا تو پورے پاکستان کی حکومت نے مجھے بریفنگ دی کہ ایسے کام، یہ بات مت کرو، یہ مت کرو، یہ مت کرو۔ میں ایک سوشل ورکر ہوں، محنتی آدمی تھا، مجھے جھجکتا تھا کہ یہ کیوں مجھے اس سے روکتے ہیں۔ جب جارڈن گئے تو 5 سفیر میرے سامنے کھڑے تھے، کانے پر لے گئے، کہتے کہ یہ بات آپ نے نہیں کرنی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، نہیں کرنی۔ میں نے کیا کام ہے؟ میں نے وہی بات کی جو نہیں کرنی تھی، اور میں نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سعودی صدر جو فیڈریشن کا تھا 57 ملکوں کا، ان کے ساتھ وہ بات کر کے اس پر منوا دی، اور نہ صرف منوا دی بلکہ اس نے مجھے 57 ملکوں کا نائب صدر بھی بنا دیا۔ اور جب گورنر خیبر پختونخوا حاجی غلام علی پشاور میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا طالبات کے لیے تعلیم کے حصول کو آسان بنا دیا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ پشاور سے تجاوزات کا خاتمہ کر دیا گیا ہے۔ یہ تھی کے باہر روڈ کے اوپر مساجد تھے، 4-5 مزارات تھے، میں نے اس کی پرواہ نہیں